بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انسان کی زندگی مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ ہر کوئی مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے کی زندگی آسان ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی جگہ حالات سے لڑ رہا ہے۔ صرف اللہ تعالی کی ذات مبارکہ ہے جو ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالی کو اس کے ذاتی صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتے۔ بس آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالی کے ناموں میں بڑی طاقت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ دوستو، اللہ تعالی سے پورے یقین کے ساتھ مانگو۔ یقین اگر گہرا ہو تو انشاءاللہ الحمدللہ بن جاتی ہے۔ بس ہمیں اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلانی ہے اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نہایت رحم کرنے والا، بڑا باحیا، بہت قدردان ہے۔ اسے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے بغیر تھمائے بغیر لٹا دے۔ ابو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں ابو مالک اشجعی نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز سکھاتے، پھر اس کو حکم دیتے کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کر، وحدنی وعافنی ورزقنی۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ دوستو، آپ نے رمضان المبارک میں اس وظیفہ کو پڑھنا ہے اور رزق کے لیے، روزگار میں برکت کے لیے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، روزگار میں برکت ہوگی۔ دوستو، آپ نے اللہ تعالی کا مبارک نام یا غنی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، وظیفہ کو پورے دھیان کے ساتھ سنا کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کی نماز کی پابندی ضروری ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نماز نہیں چھوڑنی۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے یا پھر نماز پابندی سے نہیں پڑھتے تو پھر دوستو یہ وظیفہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ اس وظیفہ کو اگر پڑھ بھی لوگے تو آپ کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوستو، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، پھر آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور وظیفہ بھی اثر کرے گا۔ دوستو، آپ نے اس مبارک مہینہ رمضان میں اس وظیفہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ وظیفہ جلدی جلدی نہیں پڑھتے، آرام اور سکون سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، پھر آپ نے یا غنیو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔
پھر دوبارہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اپنے اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے اور آپ خود دیکھو گے کہ آپ کے رزق اور آپ کے کاروبار میں کتنی برکت ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ بس آپ نے اللہ پر یقین رکھنا ہے اور آپ نے اس عمل کو 3 دن کرنا ہے۔ دوستو، آپ نے 3 دن اس عمل کو کرنا ہے اور 3 دن اسے پڑھنا ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد ایک وقت مقرر کر لینا ہے۔ اگر آپ فجر کے بعد اس عمل کو کریں گے تو دوسرے دن بھی فجر کے بعد ہی کرنا ہے اور پھر تیسرے دن بھی آپ کو فجر کے بعد ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک دن آپ فجر کے بعد پڑھ رہے ہیں، دوسرے دن ظہر کے بعد پڑھ رہے ہیں، پھر تیسرے دن عصر کے بعد۔ دوستو، آپ نے ایک وقت مقرر کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی نماز کے بعد ہو۔ آپ نے 3 دن اسی نماز کے بعد اسے پڑھنا ہے اور 313 بار ہی پڑھنا ہے۔ دوستو، صرف 3 دن کا عمل ہے، پھر آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کی مدد کی ہے۔ آپ دل سے دعا کریں گے تو وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ ضرور سنے گا۔ آپ یقین کے ساتھ اس وظیفہ کو کرو، پھر دیکھنا رب کی شان۔ دوستو، اگر آپ کو یہ وظیفہ اچھا لگے تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ دوستو، اس وظیفہ کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بلکہ ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔